بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان محمد سراج رجوی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج میں آپ کو ایک نئی مزار شریف کی زیارت کرا رہا ہوں، مدینۃ الاولیاء احمد آباد گجرات کے ایک بہت بڑے اولیاء کرام جن کا نام حضرت سید شیخ شیر علی جی قامدھانی معصوق اللہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مزار شریف کی زیارت کرا رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس احمد آباد شہر کے خماسہ جمال پور روڈ پر واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسینی سادات میں سے اور حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مشہور معروف اولیاء کرام میں سے آپ ان کی نسل میں سے ہیں، اور سلسلہ رفاعیہ آپ ہی ہندوستان میں سب سے پہلے لائے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گامدھنی اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ آپ کی جاگیر میں بہت سارے گاؤں شامل تھے۔ آپ کی ولادت 897 ہجری بمطابق 1492 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت سید ابراہیم بن جمال الدین رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بن سغل حسن قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا حضرت نظیم الدین رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 892 ہجری میں پاٹن گجرات تشریف لائے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں ہی حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، مفتی اور مفسر بھی ہیں۔ آپ کی مشہور کتاب مجموعہ جواہر بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادہ اور ایک صاحبزادی تھی۔ صاحبزادے کا پہلے ہی وصال ہو چکا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے داماد حضرت شیخ عبدالقادر بن حضرت شیخ احمد کو ہی اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ کا وصال 17 شوال 970 ہجری بمطابق 1562 عیسوی میں ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کرامات ہیں۔ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو پہلے اللہ سے گفتگو کر لیا کرتے تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سلطان محمود بیگڑا کا صاحبزادہ سلطان مظفر شاہ حلیم، جو شب معراج کے مسئلے پر عقلی دلیل نہیں رکھتا تھا اور جو بہت سارے اولیاء کرام اور علماء کرام سے عقلی دلیل مانتا تھا، جو تحریری دلیل کو نہیں مانتا تھا۔ بڑے بڑے علماء نے اس کو تحریری دلیل سمجھائی، لیکن وہ عقلی دلیل مانتا تھا۔ تو ایک علماء کرام نے فرمایا کہ آپ حضرت شیر علی جی قامدھانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائے، وہی آپ کو عقلی دلیل دے سکتے ہیں۔ جب وہ سلطان اپنے افواج کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قرآن شریف کا نسخہ لکھ رہے تھے۔ تو اس سلطان نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے آج تک کوئی عقلی دلیل نہیں دے پایا، شاید ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ مجھے دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اس نے دل میں یہ سوچا اور سامنے دیکھا کہ ایک خوبصورت سا پھولوں کا گلدستہ اس کے سامنے رکھا ہے، تو اس نے جیسے وہ گلدستہ کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ گلدستہ اپنے آپ سلطان سے دور ہوتا گیا، اور سلطان اس گلدستے کے پیچھے پیچھے ہوتا گیا اور گلدستہ آگے بڑھنے لگا، اور سلطان اس گلدستے کو جیسے پانا چاہتا تھا تو وہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے میدان میں ایک صحرا میں آ چکا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں کس جگہ پر آ گیا، اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور بہت پریشان تھا۔ تو اس صحرا میں ایک بکری چرانے والا آیا اور اس سے کہنے لگا کہ اے شخص، تو میری بکری کو چرا۔ تو اس نے کہا کہ تو جانتا نہ میں گجرات کا سلطان ہوں۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ یہ گجرات کیا ہوتا اور یہ سلطان کیا ہوتا ہے، بس مجھے ایک چرواہے کی ضرورت ہے جو کہ میری مدد کرے، تو میری بکری کو چرا۔ تو پھر وہ سلطان مظفر شاہ حلیم اس چرواہے کی بکری کو چرانے لگا۔
तो उस चरवाहे ने देखा कि ये शख्स बड़ा ईमानदार है, तो उसने अपनी बेटी का निकाह उससे कर दिया। लगभग सुल्तान 30 साल तक उसकी बकरी को चराता रहा। एक दिन सुल्तान ने सोचा कि वो मेरी क्या ज़िंदगी थी जब मैं बादशाह था, एक बहुत बड़ा सुल्तान था। इतना सोचते ही उसके सामने एक फूलों का गुलदस्ता दिखता है, तो वो सोचता कि कितना खूबसूरत गुलदस्ता है। जैसे वो गुलदस्ते को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वो गुलदस्ता आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो सुल्तान पीछे पीछे उस गुलदस्ते के पीछे चलने लगता और देखता क्या है कि वो उसी जगह आप रहमतुल्लाह अलैह की खानका में पहुंच गया और उसकी जो अफवाज उसके साथ आई थी, जो उसके सिपाही और वजीर आए थे, तो वो सब वहीं पे खड़े हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह अभी कुरान शरीफ का नक्शा ही लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस सुल्तान से कहा, क्यों अब समझ में आ गई सभी मेराज की दलील तूने लेने के लिए आया था? तो वो सुल्तान आपके कदमों में गिर पड़ता है और आप रोने लगता और माफ़ी तलब करने लगता और कहता कि आप रहमतुल्लाह अलैह से मैंने सवाल पूछा भी नहीं, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे दिलों का हाल जान लिया। बहुत सारे उलमा मुफ्तियों ने मुझे शब मेराज का वाक़या बताया, लेकिन आपने दिखाया और मुशाहिदा करा दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे वाक़या है। एक बार का वाक़या है कि आप रहमतुल्लाह अलैह तन्हा नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो आपके मुरीदों ने आपसे कहा कि आप इमामत करें, तो आपने मना किया, लेकिन बहुत इसरार करने पर फिर आपने इमामत कराई। सुबह फजर की नमाज का वक्त था, आपने कायदा देर तक किया, तो आपके मुरीद सोचने लगे कि हजरत अभी तक सलाम क्यों नहीं फेर रहे, बल्कि तुलुए आफ्ताब का वक्त शुरू होने वाला है। फिर आप सलाम फेरते तो आपके मुरीदों ने पूछा, हजरत ऐसा क्यों किया? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस नमाज में मैंने अल्लाह से जब तक वादा नहीं करा लिया कि मेरे पीछे जितने मुक्तदी हैं, जब तक इन सब के गुनाह बख्श नहीं दिए गए, तब तक मैंने सलाम नहीं फेरा। आप रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले रिफाया का अजीम बुजुर्ग हजरत अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल के चश्मो चराग आप रहमतुल्लाह अलैह के खानका में भी एक जन्नती दरवाज़ा है और आप रहमतुल्लाह अलैह के रौज़े मुबारक के नीचे एक पानी का हौज है जो बहुत शिफायाब है। वीडियो पूरी हो चुकी है, चलते अल्लाह हाफिज़।